قدیم مصر، اس تہذیب نے ہزاروں سال تک دنیا کو روشن رکھا، لیکن اس کی اصل کہانی صرف عروج کی نہیں ہے، بلکہ بار بار گر کر پہلے سے بھی زیادہ شاندار طریقے سے ابھرنے کی ہے۔ تو چلیے آج ہم مصر کی انہی دو زبردست کم بیکس کی کہانی سنتے ہیں، مڈل اور نیو کنگڈمز کی داستان۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر ایک تہذیب ہزاروں سال تک زندہ رہتی کیسے ہے؟ مصر کی کہانی شاید اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہے۔ یہ صرف اہراموں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ گر کر دوبارہ اٹھنے اور ہر بار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بننے کی ایک مثال ہے۔ مصر کی ہسٹری نا کوئی سیدھی لائن نہیں ہے، یہ تو بالکل ویوز کی طرح ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ ہر سنہرے دور کے بعد ایک تاریخ دور آتا ہے جسے ہم انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہتے ہیں، یعنی کہ انتشار کا وقت۔ آج ہمارا فوکس انہی تاریخیوں سے جنم لینے والی دو روشنیوں پر ہے، یعنی مڈل اور نیو کنگڈمز۔ تو مصر نے یہ کم بیک کا فن سیکھا کیسے؟ اس کی کہانی میں کوئی ایک سنہری دور نہیں، بلکہ کئی ہیں، اور ہر دور ایک نئی شروعات کی نشانی ہے۔ ہر کم بیک سٹوری سے پہلے ایک بریک ڈاؤن ہوتا ہے نا؟ ہماری کہانی بھی ایسی ہی ایک تاریکی سے شروع ہوتی ہے۔ جب اہرام بنانے والوں کی اولڈ کنگڈم بکھری تو مصر پوری ایک صدی تک خانہ جنگی اور انتشار میں ڈوبا رہا، لیکن اسی راکھ سے مڈل کنگڈم کا جنم ہوا، امن کی ایک نئی امید۔ اور یہاں سے مصر کی پہلی زبردست واپسی شروع ہوتی ہے۔ مڈل کنگڈم کا بس ایک ہی مقصد تھا، بکھرے ہوئے مصر کو پھر سے جوڑنا اور مات کو بحال کرنا، یعنی قدرت کا وہ توازن، وہ امن اور انصاف جس پر ان کی پوری تہذیب کھڑی تھی۔ اس دور کی سوچ ہی بالکل الگ تھی۔ یہاں کے فرعون وہ آسمان سے اترے ہوئے دیوتا نہیں تھے، نہیں، وہ زمین کے ایسے لیڈرز تھے جن کا کام مصر کو سنبھالنا تھا۔ ان کا مقصد فتح نہیں، استحکام تھا، حتیٰ کہ ان کا فن بھی شان و شوکت کے بجائے زندگی کی تلخ حقیقتوں اور فکر مندی کو دکھاتا تھا۔ فرعون سینوسرت تھرڈ کے یہ الفاظ اس دور کے پورے فلسفے کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنی سرحدوں کو مضبوط کیا ہے اور جو وراثت ملی تھی اس میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں مقصد دنیا فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر کو محفوظ اور مضبوط بنانا تھا۔ لیکن مصر کی تاریخ کا پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ استحکام کا یہ دور بھی ہمیشہ نہیں چلا۔ اس بار باہر سے آنے والے ہائکسوس حملہ آوروں نے مصر کو توڑ دیا، لیکن اسی ذلت نے مصر کی تاریخ کی سب سے شاندار واپسی کی آگ بھڑکا دی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مصر کا سب سے طاقتور اور شاندار دور، نیو کنگڈم۔ یہ صرف ملک کو جوڑنے کا وقت نہیں تھا، نہیں، یہ وہ دور تھا جب مصر دریائے نیل کے کناروں سے نکل کر صحیح معنوں میں دنیا کی پہلی سپر پاور بن گیا۔ دونوں ادوار کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دیکھیں، جہاں مڈل کنگڈم اندر کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنی حفاظت کر رہا تھا، وہیں نیو کنگڈم کی نظریں سرحدوں کے پار تھیں، فتح اور سلطنت پر۔ اب فرعون صرف مصر کی محافظ نہیں، بلکہ زمین پر چلتے پھرتے دیوتا بن چکے تھے۔ 15 لاکھ مربع کلومیٹر، ذرا اس نمبر کو سوچیں۔ یہ نیو کنگڈم کی سلطنت کا پیمانہ تھا، آج کے مصر سے بھی کہیں بڑا۔ یہ صرف زمین نہیں تھی، یہ فوجی طاقت، دولت اور ایک ایسی شاہی شان کا اظہار تھا جو صدیوں تک قائم رہی۔ تاریخ کے کچھ سب سے بڑے نام اسی دور سے وابستہ ہیں۔ ہتشپسوت، وہ عظیم تعمیر کرنے والی ملکہ، تھٹموس تھرڈ، مصر کا سب سے بڑا فاتح، اور رامزس دی گریٹ، جس کی شان و شوکت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان سب نے مل کر نیو کنگڈم کو اس کے عروج پر پہنچایا۔ نیو کنگڈم کی اس بے پناہ طاقت کا سب سے بڑا ثبوت وہ پتھر میں لکھا ہوا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دولت اور اختیار سے آخر تعمیر کیا کیا۔ پتہ کیے گئے علاقوں سے سونے اور خزانوں کے ڈھیر مصر آنے لگے۔ اس دولت نے تعمیرات کا ایک ایسا طوفان برپا کیا جیسا دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف مندر اور مقبرے نہیں تھے، یہ طاقت کا پروپیگنڈا تھے جو بتاتے تھے کہ فرعون اور دیوتا ایک ہی ہیں۔ اس کا سائز امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ صرف ایک مندر، کرنک کا مندر، اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سوچیں 7 فٹ بال فیلڈز آرام سے سما سکتے ہیں، 7۔ یہ نیو کنگڈم کے فرعونوں کی سوچ کی بلندی اور ان کے ریسورسز کی بے پناہ طاقت کو دکھاتا ہے۔ یہ نام آپ نے شاید سنے ہوں گے، وادی الملوک جہاں ٹوٹن خامون کا مقبرہ ملا، لکسور اور کارناک کے عظیم مندر، یہ سب کے سب
نیو کنگڈم کی یادگاریں ہیں جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ تو آخر پتھر کے یہ عظیم ڈھانچے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ان کی خاموشی میں کیا کہانی چھپی ہوئی ہے؟ تو آخر میں ان کے بلڈنگز میں بھی یہ فرق صاف دکھتا ہے۔ مڈل کنگڈم نے کیا بنایا؟ مضبوط قلعے، کیوں؟ حفاظت کے لیے، اور نیو کنگڈم نے سونے سے لپیٹے ہوئے مندر اور مقبرے، کیوں؟ طاقت دکھانے کے لیے۔ ایک طرف استحکام کی ضرورت تھی تو دوسری طرف طاقت کا کھلا اظہار۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم ان عظیم سٹرکچرز کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ بس لوگوں کے ایمان کی نشانی ہے یا پھر فرعونوں کی بے انتہا طاقت کا شو آف؟ شاید جواب ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔